محمد ذکرہ روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، حامی بے کساں سید سروراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع النور شریف کے بابرکت مہینے میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ مبارک کے زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے عید میلاد النبی اور عظمت انسانیت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ عید میلاد یقیناً یہ تمام عیدوں کی عید ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات میں جلوہ گر فرما کر رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق پر سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر فرمایا۔ یقیناً یہ انعام رب ذوالجلال کے تمام انعامات اور تمام نعمتوں اور تمام احسانات سے بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب تمہیں رب کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ تو یقیناً جشن میلاد رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خصوصیات دی، ان میں سے ایک خصوصیت اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد جیسا کسی کا میلاد نہیں۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک اس میلاد کا تذکرہ موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس میلاد کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا فیض ویسے تو پوری کائنات کو ملا، لیکن سب سے زیادہ فیض جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے حاصل کیا وہ حضرت انسان ہے۔ رب ذوالجلال نے اگرچہ
اپنی پوری مخلوق کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا فیض دیا۔ کائنات کی ہر چیز نے، ہر مخلوق نے میلاد سے کچھ نہ کچھ فیض ضرور حاصل کیا، لیکن سب سے زیادہ فیض رب ذوالجلال نے انسانوں کو دیا۔ تو جب فیض سب سے زیادہ انسان کو ملا تو پھر ضروری ہے کہ اس میلاد کا چرچا بھی سب سے زیادہ انسان کرے۔ ہر چیز میلاد کا جشن اپنے انداز میں مناتی ہے، لیکن انسان پر یہ زیادہ حق بنتا ہے جب اس پہ انعام زیادہ ہے، کرم زیادہ ہے، تو یہ اس نعمت کا، اس انعام کا سب سے زیادہ شکر بھی ادا کرے۔ تو محفل میلاد اسی چیز کا نام ہے کہ رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت اور احسان کا شکر ادا کرنا، اسے آج کے دور میں محفل میلاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جس وقت دیگر امتوں کا ذکر کیا کہ دیگر امتوں کو رب ذوالجلال نے کیا کیا دیا اور ان پر رب ذوالجلال نے کیا کیا انعامات کیے، دیگر امتوں کا ذکر کر کے جب صحابہ سن رہے تھے تو دل میں خیال آنے لگا کہ بنی اسرائیل کا جب تذکرہ ہوا تو ان میں یہ تذکرہ بھی تھا کہ جنت سے پکا پکایا کھانا ان کے لیے رب ذوالجلال نازل فرماتا۔ تو جس وقت صحابہ نے دیگر امتوں کی یہ شانیں سنی تو دل میں خیال آنے لگا کہ شاید ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے جن کے لیے جنت سے پکا پکایا کھانا رب ذوالجلال بھیج رہا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دل کی بات کو جان لیا کہ دیگر امتوں کا میں نے ذکر کیا تو ان کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہو رہا ہے، تو میرے محبوب فرمانے لگے انتم خیرھا واکرمھا الی اللہ۔ میرے صحابہ ان کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن رب ذوالجلال نے تمام امتوں سے زیادہ شانیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اگرچہ آج تمہارے لیے پکا پکایا کھانا جنت سے نہ بھی آتا ہو، یہ ان کی ایک انفرادی اور ایک جزوی فضیلت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن فضیلت مطلقہ تمام امتوں پر رب ذوالجلال نے میری امت کو عطا کی ہے۔ انتم خیرھا، رب ذوالجلال کے ہاں تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، وَأَكْرَمُهَا إِلَى اللَّهِ، رب ذوالجلال کے ہاں سب سے زیادہ تکریم والا اور سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ نے تمہیں تمام امتوں میں بہتر امت بھی بنایا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت، تکریم اور مقام اور مرتبہ ساری امتوں میں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ انتم خیرھا، تم ان تمام امتوں میں بہتر ہو، واکرمھا الی اللہ، اور تمام امتوں میں سب سے زیادہ تکریم اور سب سے زیادہ اکرم اللہ کے نزدیک فرمایا میری امت ہے۔ اللہ نے تمام امتوں سے بڑھ کر میری امت کو عظمت دی۔ اس سلسلہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت ثلاثۃ خصال، اللہ نے میری امت کو 3 خصلتیں عطا کی میری وجہ سے۔ اب دیکھو ربیع النور شریف 12 ربیع الاول کا فیض حضرت انسان کو کتنا ملا۔ آج اگر 12 ربیع النور شریف کی بابرکت گھڑی نہ ہوتی تو امت کس کس چیز سے محروم رہتی۔ 12 ربیع النور شریف کا فیض کس کس لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو دیا۔ ایک فیض وہ ہے جو دیگر ہمارے موضوعات کے اندر بھی وہ گزرا، وہ بخاری شریف کی حدیث
وہ فیض صرف امت اجابت کے لیے نہیں بلکہ امت دعوت کے لیے بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد۔ ایک فیض وہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ آج اگر کوئی میلاد کا منکر ہے تو وہ فیض اس منکر کو بھی ملا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے پیکر کی طرف، اپنی ذات کی طرف، اپنے قد کی طرف غور کرے تو وہ یہ سوال جب میلاد منانے والوں سے پوچھے کہ کیوں خوشی مناتے ہو، کیوں جشن مناتے ہو، تو اسے جواب اس کا قد ہی دے دے گا کہ جس ذات کی وجہ سے اللہ نے تیرے قد کو محفوظ کیا، تیرے قد کو عظمت دی، تجھے چیونٹیوں کے ساتھ زمین پہ رینگنے سے بچا لیا، تو یقیناً جس ہستی کی وجہ سے قد سلامت ہے اس کے میلاد کا جشن ضرور منانا چاہیے۔ بخاری میں ہے رب ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا میرے آقا نے وطولہ 60 ذراعاً، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں، تو فرمایا 60 گز قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر مسلسل قد گھٹتا رہا، اسے بریک نہیں لگ رہی تھی۔ فرمایا 12 ربیع النور شریف کی گھڑی نہ ہوتی تو اس قد کے گھٹنے کو بریک نہ لگتی۔ اللہ نے قد مسلسل رب ذوالجلال گھٹا رہا تھا، لیکن جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی تو رب ذوالجلال نے قد کے گھٹنے کو بھی روک لیا۔ آج جو عمومی طور پر جو انسانوں کا قد ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اتنا قد تھا، پہلے مسلسل گھٹ رہا تھا، پھر ولادت کے شب مزید گھٹنے میں رب ذوالجلال نے اسے روک دیا۔ آج اگر یہ گھڑیاں اللہ ہمیں نہ دیتا تو مزید گھٹتے گھٹتے آج انسان اور چونٹی میں کوئی فرق نہ رہتا، بلکہ جو چیز مسلسل گھٹ رہی ہو ایک وقت آتا ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ اگر 12 ربیع النور شریف کی گھڑی نہ ہوتی تو آج میلاد کے اوپر دلیل مانگنے والا وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے قد کو دیکھے تو اسے میلاد منانے کی دلیل مل جائے تھی کہ رب ذوالجلال نے جس ذات کی وجہ سے انسان کے قد کو محفوظ کیا، یقیناً جس گھڑی میں یہ قد محفوظ ہوا ہے، جب سال کے بعد وہ گھڑی لوٹ کے آئے تو اس کے میلاد کا جشن پھر ضرور منایا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اعطیت ثلاثۃ خصال، اللہ نے میری امت کو 3 خصلتیں دیں۔ پہلے کسی امت کو یہ 3 اوصاف نہیں ملے، اب اس میں حصر نہیں، اس حدیث میں 3 کا ذکر ہے، مزید احادیث میں اور باتوں کا بھی ذکر ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف 3 باتیں ہی اس امت کو ملی بقیہ اور کچھ نہیں ملا۔ اس حدیث کے اندر 3 کا ذکر آیا خصوصیت کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے اعطیت ثلاثۃ فی الصفوف، آج یہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے ہوئے جو صف بنائی جاتی ہے، یہ 12 ربیع النور شریف کے پہلے امتوں میں اس گھڑی سے پہلے عبادت کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ رب ذوالجلال نے یہ طریقہ اس سے پہلے صرف اپنے فرشتوں کو دیا ہوا تھا۔ فرشتے اس انداز میں صفیں بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پہلے اس انداز میں صفوں کی ترتیب نہیں تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی عبادت کا طریقہ صفوں والا میرے میلاد کی وجہ سے میری امت کو عطا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے یہ طریقہ کسی امت میں رائج نہیں تھا۔
اللہ نے میری وجہ سے صفوں کی ترتیب میری امت کو دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت صحابہ سے فرمایا الا تصفون، صحابہ کیا تم اس طرح کی صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے فرشتے رب کے قرب میں جب عبادت کرتے ہیں تو جس طرح کی صفیں فرشتے بناتے ہیں تم کیوں نہیں بناتے؟ تو صحابہ نے پوچھا محبوب ان کی صفیں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا طریقہ یہ ہے کہ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو فرشتے دوسری صف نہیں بناتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صف کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑتے شیطان کے لیے، کہ اگر صفوں کے درمیان خالی جگہ ہو تو شیطان اس میں گھستا ہے۔ تو فرمایا اس طرح کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بالکل ساتھ مل کے فرشتوں کے صف بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ فرمایا اللہ نے پہلے کسی امت کو یہ طریقہ نہیں دیا، یہ میرے میلاد کا صدقہ ہے، اللہ نے فرشتوں کی عبادت کا طریقہ بھی میری امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت یہ طریقہ بیان کیا اور یہ اس امت کی خصوصیت بیان کی تو پھر سوچنا چاہیے آج جس وقت کورونا کی آڑ میں اس خصوصیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، تو سوچو کہ یہ اس امت کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے یہ اس پہ حملہ تھا۔ کورونا کی آڑ میں بقیہ کسی جگہ پہ اتنا فاصلہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں رکھا گیا، لیکن مساجد پہ یہ پابندی لازم کی گئی اور یہاں تک دھمکیاں دی گئیں کہ اگر یہ طریقہ نہ اپناؤ گے تو مساجد بند کر دی جائیں گی۔ تو کچھ لوگ تو ویسے ہی یعنی انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے حکومت کے آگے، اور کچھ بتاتے رہے کہ یہ کورونا کی آڑ میں اس امت کی خصوصیات پہ حملہ ہو رہا ہے جو رب ذوالجلال نے اس امت کو شان دی۔ آج یہود و نصارہ اس آڑ میں تم سے یہ خصوصیت چھیننا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ نے جن کو اپنے دین پر پہرا دینے کی توفیق دی وہ امت کو بتاتے رہے کہ اگرچہ ساتھ مل کے بھی کھڑے ہو جاؤ، اللہ جسے چاہے اسے ہی یہ بیماری لگائے گا۔ اگر کورونا والے کے ساتھ کھڑا ہو اور اللہ نہ چاہے تو اسے بیماری نہیں لگ سکتی، اور اگر کوئی اپنے آپ کو شیشے کے کمرے میں بند بھی کر لے لیکن رب اگر بیماری لگانا چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے بچاتا ہے، بھلا وہ کسی کے مریض کے ساتھ پھر رہا ہو، اور جسے بیماری لگانا چاہے وہ صدیوں دور میل دور بیٹھا ہو پھر بھی بیماری سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی تقدیر اس پہ غالب ضرور آ جاتی ہے۔ تو یہ اس امت کی خاص انفرادیت ہے جو رب ذوالجلال نے اس امت کو دی۔ دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دوسری خصلت اللہ نے میری امت کو کیا دی؟ فرمایا اوتیت السلام، اللہ نے میری وجہ سے میری امت کو سلام والا تحفہ عطا کیا۔ السلام علیکم، جب ایک دوسرے کے ساتھ ایک امتی دوسرے امتی سے ملتا ہے تو ان کی تحیت یہ ہے السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَهُوَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا یہ تحیت تو اہل جنت کی ہے۔ اللہ نے یہ والی تحیت پہلے کسی امت کو نہیں دی۔ کسی کا تحیت یہ تھی ایک دوسرے سے ملنا، اسے صبح بخیر کہنا، یا اس طرح کے الفاظ تھے، یا ہاتھ سے اشارہ کرنا، یا اس طرح کے دیگر کلمات تھے، لیکن السلام علیکم یہ والی تحیت جو جنتیوں کی آپس میں تحیت ہے، اللہ نے یہ ساری امت سے چھپا کے رکھی اور چن کے رکھی کہ یہ میں نے کسی امت کو نہیں دینی، اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمانی ہے۔ اہل جنت کا جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے، اللہ نے یہ خاصہ بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکت سے اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں اعطیت آمین، اللہ نے میری امت کو لفظ آمین عطا کیا۔ ایک بندہ جب دعا مانگتا ہے اور سننے والے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، پہلی کسی امت کے اندر
دعا پر آمین کہنے والا طریقہ رائج نہیں تھا۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ بندہ خود دعا نہیں مانگ رہا، دعا امام مانگ رہا ہے، تو اس کے آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو اس نے مانگا وہ میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ استمع، اسے سن اور اسے قبول فرما۔ مطلب یہ ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ آمین یہ پہلے ساری امتوں سے اللہ نے چھپا کے رکھا، کسی امت کو اللہ نے یہ لفظ عطا نہیں کیا، فرمایا یہ میری امت کا خاصہ ہے۔ اللہ نے میرے میلاد کی برکت سے لفظ آمین بھی میری امت کو عطا فرمایا۔ صرف ایک مقام ایسا ہے جو اس امت سے پہلے رب ذوالجلال نے صرف ایک ہستی کو لفظ آمین سکھایا، اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعا مانگتے تھے تو رب ذوالجلال حضرت ہارون کو اللہ یہ کلمات سکھاتا تھا کہ جب حضرت موسیٰ دعا مانگے تو اے ہارون تم نے ان کی دعا پہ لفظ آمین کہنا ہے۔ تو جو لفظ اللہ پہلے صرف نبی کو سکھاتا تھا، یہ اس امت کی عظمت ہے، یہ عظمت انسانیت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کی وجہ سے یہ والا لفظ ہر امتی کو سکھا دیا ہے، ہر امتی کو عطا فرمایا۔ ہر امتی کا حق ہے کہ وہ دعا پر آمین کہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اسے کوئی معمولی نہ سمجھے لفظ آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جن میں یہود ہم پہ حسد کرتے ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں یہود ہم پہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز جو فلاں بندے کو ملی ہوئی ہے، تو حاسد جو حسد کرنے والا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے چھن جائے، اسے کیوں ملی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ چیز اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے۔ تو فرمایا یہود 3 باتوں میں ہم پہ حسد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ان کے پاس نہ رہے، انہیں کیوں ملی، یہ باتیں تو ہمیں ملنی چاہیے تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں ایک بات ہے تسلیم، السلام علیکم، جو اس امت کی شان، اس امت کو ملا ہوا، تو یہود اس پہ حسد کرتے ہیں کہ یہ انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ تحیت تو ہماری ہونی چاہیے تھی، اللہ نے اس امت کو دی۔ اور دوسری بات فرمایا لفظ آمین پہ حسد کرتے ہیں کہ یہ لفظ آمین انہیں کیوں ملا، یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اور تیسری بات ربنا لک الحمد، جو نماز میں امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، اس کے بعد جو مقتدی اور امام ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اس انداز میں اللہ کی حمد کرنا یہ خاصہ بھی اس امت کا ہے، پہلے کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا یہ تینوں انداز اس پہ یہود ہم پہ حسد کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمیں مل جائیں، ان سے چھن جائیں۔ فرمایا انہیں معمولی نہ سمجھو، سلام بھی اس امت کا خاصہ، آمین کہنا بھی اس امت کا خاصہ، اور اس انداز میں اللہ کی حمد کرنا اللہ نے یہ خاصہ بھی محبوب کے میلاد کے صدقے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور لفظ آمین پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی عظمت ہے، لیکن نماز کے لحاظ سے فرمایا کہ نماز میں جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نماز میں یہ بسر ہے، یعنی امام اگر اونچی آواز میں قرات کرتے ہوئے ولضالین پہ پہنچے تو اب حکم یہ ہے مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، کہ وہ آہستہ آواز میں، کہ اس کی آواز بس اس کے اپنے کانوں تک سنائی دے، اتنی آواز میں وہ آمین کہے، یہ نہیں کہ اونچی اونچی آمین کہہ کے اور پوری مسجد سر پہ اٹھا لے۔ تو یہ طریقہ نہ میرے محبوب کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ فرمایا آہستہ آواز میں، نماز میں آہستہ آواز میں آمین کہے۔ ہاں نماز کے علاوہ جب امام دعا مانگ رہا ہو پھر اونچی آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں، آہستہ آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ فرمایا جو امام وَلَضَّالِينَ کہے، مقتدی پھر آمین کہے، فرمایا جس کی آمین، چونکہ اس موقع پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو
تو جس کی آمین فرشتے کی آمین کے موافق ہو جائے اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور فرشتے کی آواز آج تک کسی نے نہیں سنی. کوئی نہیں کہے گا کہ میرے کانوں میں فرشتے کی آواز بھی آئی، میں اس لیے فرشتہ اونچی کہہ رہا ہے تو میں بھی اونچی کہوں. جب فرشتے کی آواز سنائی نہیں دیتی تو تمہاری آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ لہٰذا آہستہ آواز میں فرشتے، چونکہ وہ ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی لیکن میرے آقا فرماتے وہ آمین کہتے ہیں تو تم بھی آمین ان کے موافق کہو. تمہاری آمین فرشتے کی آمین کے مطابق ہو گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے اس امت کو کتنا فیض ملا اور انسانیت کو کتنا عروج ملا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالعمائم، فرمائے تم پر اے میرے صحابہ، اے میری امت، تم پر امامہ لازم ہے. امامہ تم پہ لازم ہے، امامہ شریف باندھو. اور طریقہ بھی بتایا، فرمایا اس کا شملہ جو ہے یہ اپنی پشت پہ کرو، دائیں بائیں یا اوپر کی طرف نہیں. اس کا شملہ پیچھے پشت کی جانب جو ہے اس کا شملہ کرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہی انداز رب کے فرشتوں کا بھی ہے. یہ فرشتوں کا شعار ہے جو پہلے اللہ نے کسی امت کو یہ والا امامے والا شعار کسی امت کو نہیں دیا. فرمایا یہ خاصہ بھی میری امت کا ہے. اور اگر 12 ربیع النور شریف کی گھڑیاں نہ ہوتی ہمیں فرشتوں کے شعار کا پتہ نہ چلتا. میرے محبوب جلوہ گر ہوئے، فرمایا امامہ باندھو صحابہ، میری امت امامہ باندھے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کا شعار ہے. جو تاج اللہ نے نورانی فرشتوں کو دیا ہوا ہے، امامے کی صورت میں اللہ نے وہ تاج محبوب کے ہر امتی کو عطا فرما دیا. یہ کتنا بڑا انعام ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ذکیرا عند النبی بنی اسرائیل وما فضلهم اللہ به. صحابہ بیٹھے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا اور بنی اسرائیل پر اللہ نے جو کرم کیا، جو جو فضیلتیں اللہ نے انہیں دی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری فضیلتیں حضور کے سامنے صحابہ نے آپس میں یہ بیان کی کہ دیکھو بنی اسرائیل کو یہ فضیلت بھی حاصل تھی، یہ فضیلت بھی حاصل تھی. تو جب تذکرہ ہو رہا تھا تو میرے محبوب نے ضروری سمجھا کہ میرے صحابہ بنی اسرائیل کی عظمت اور فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں تو میں انہیں بتاؤں اللہ نے میرے صدقے تمہیں کیا کیا دیا ہے. بنی اسرائیل کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن بنی اسرائیل تو میری امت کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے میری صدقے میری امت کو دیا ہوا ہے. نبیوں کا مقام اپنی جگہ پہ، یہ فضیلت امتوں کے لحاظ سے ہے جو اللہ نے اس امت کو دی. نبی کے مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن دیگر نبیوں کی امتیں ان کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں جو اللہ نے اس امت کو دیا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، کان بنو اسرائیل اذا اذنب احدهم ذنبا اصبح وقد كتب کفارته على بابه. فرمایا بنی اسرائیل کی شانیں بڑی ہیں، لیکن صحابہ یہ بھی تو غور کرو کہ جب ان میں سے کوئی بندہ گناہ کرتا تو صبح ہوتی تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، اور ساتھ اس کا کفارہ بھی لکھا ہوتا کہ اگر اس گناہ سے معافی چاہتے ہو تو یہ کفارہ دو، پھر جا کے تمہارا گناہ معاف ہوگا. فرمایا دیکھو میرے صحابہ، رسوائی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. اگر وہ کفارہ ادا کر دے تو چلو آخرت کی رسوائی سے بچ گیا، دنیا میں تو رسوا ہوا. سارے دیکھتے، دروازے پہ پڑھ لیتے کہ یہ بندہ اتنا گناہگار ہے، اگرچہ اس نے رات کی تاریکی میں چھپ کے گناہ کیا ہوتا،
صبح سب کے سامنے عیاں ہو جاتا، دنیا میں رسوائی ہوتی، دنیا میں اس کی رسوائی کی جاتی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ نے میرے صدقے میری امت کو دنیا کی رسوائی سے بھی بچایا ہوا ہے، آخرت کی رسوائی سے بھی بچایا ہے۔ بنی اسرائیل کا تو آگے گناہ کا کفارہ لکھا ہوتا کہ یہ دو پھر گناہ کی معافی ہے، پر میں میری امت صرف یہ لفظ کہہ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اس قسم کے الفاظ کہہ کے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، اگرچہ اس نے کوئی مال خرچ کر کے کفارہ ادا نہیں بھی کیا، اس نے کیا تھا چھپ کے، اللہ نے لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کیا، وہ بندے کا رب کا معاملہ تھا، پھر چھپ کے توبہ بھی کر لے تو میرے آقا فرماتے اللہ ان کلمات کی برکت سے گناہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فیض ہے۔ آج امتی غور کرے، وہ میلاد کا منکر جو آج میلاد منانے کی دلیل ڈھونڈتا ہے، وہ اس بات پہ غور کرے کہ ہر بندہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے، اگر یہ چیز ماہ ربیع النور شریف کی برکت سے اس امت کو نہ ملی ہوتی تو آج کتنی بڑی رسوائی تھی کہ صبح دروازے پہ گناہ لکھا ہوتا، اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، وہ جو لوگوں کے سامنے حاجی نمازی اور متقی بنا ہوا ہے سب کے سامنے راز اس کا فاش ہو جاتا، پتہ چلتا یہ کتنا بڑا نیک ہے، کتنا بڑا حاجی نمازی ہے۔ اللہ نے یہ پردے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ محبوب کے میلاد کی برکت ہے، تو کتنا بڑا فیض ہے میلاد کا۔ فرمایا اللہ دنیا میں بھی رسوائی نہیں ہونے دیتا اور اپنے محبوب کی برکت سے آخرت میں بھی رسوائی سے بچاتا ہے۔ دنیا میں کوئی فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے گناہ سے پہ شرمندہ ہو کر چھپ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اتنا معمولی سا آنسو اپنی آنکھ سے بہائے کہ مکھی کے پر جتنا، فرمایا آنکھ سے نکل کے رخسار پہ بعد میں آتا ہے، اللہ اس کی توبہ پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت ہے، 12 ربیع النور شریف کا فیض ہے کہ اللہ نے اس میلاد کی وجہ سے انسانیت کو رسوا ہونے سے بچایا اور انسانیت کو اتنی عظمت دی۔ فرمایا میرے محبوب نے بنی اسرائیل کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن رب ذوالجلال نے میری امت کو یہ شان دی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگے، چھپ کے کیا تھا چھپ کے معافی مانگ لے تو رب ذوالجلال گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، میرے آقا فرماتے ان امم السلف کہ پہلی امتوں میں 100 بندے اگر کسی بندے کے بارے میں یہ گواہی دے دیتے کہ یہ بندہ نیک ہے، لیکن ضروری ہے کہ عدد 100 کا پورا ہو، 100 بندے گواہی دیں کسی بندے کے بارے میں، پہلی امتوں کا معاملہ کہ اگر پہلی امتوں میں کسی بندے کے بارے میں 100 بندے گواہی دیں تو فرمایا پھر واجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب بنا دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ 100 کا عدد پورا ہو۔ لیکن یہ اس امت کی شان ہے، 100 نہ ہو، 50 نہ ہو، 25 نہ ہو، 10 نہ ہو، صرف 2 بندے ہی گواہی دے دیں کہ یہ بندہ نیک ہے، اللہ 2 کی گواہی پر ہی جنت کو واجب بنا دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنازہ گزرا مدینہ شریف کی گلی سے تو صحابہ نے تعریف کی، کہا بڑا بندہ نیک تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، دنیا سے چلا گیا۔ جس وقت صحابہ کی یہ بات میرے محبوب نے سنی فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ ایک اور گزرا، صحابہ نے کہا کہ بندہ بہت برا تھا، لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اچھا ہوا جان چھوٹی چلا گیا۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا واجبت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا محبوب پہلے جو جنازہ گزرا صحابہ نے تعریف کی، کہا میت بڑی نیک ہے، اچھا بندہ ہے، آپ نے فرمایا واجبت،
بعد والے کی مذمت کی، پھر فرمایا واجبت، محبوب کیا واجب ہو گئی؟ تو میرے آقا فرمانے لگے میرے صحابہ، میری امت، تمہاری حیثیت دنیا پہ کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ نے میری امت کو یہ شان دی ہے، انتم شہداء اللہ علی الارض، اللہ نے زمین پر تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے، فرمایا تم جس بندے کے بارے میں گواہی دے دو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے یہ گواہی دے دو بندہ اچھا نہیں تھا اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب بنا دیتا ہے۔ فرمایا زیادہ کی حاجت ہی نہیں، دو بندے بھی گواہی دے دیں گے اللہ دو کے فیصلے پر ہی جنت کو واجب بنا دیتا ہے۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، اللہ نے زمین پر تمہیں اپنا گواہ بنا کے بھیجا۔ اور یہ باقاعدہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی اس میں میرے محبوب نے باقاعدہ یہ فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا پہلے یہ وصف صرف نبیوں کا تھا کہ نبی اپنی امت کے گواہ ہوتے تھے، رب کے دربار کا گواہ بننا کوئی معمولی بات تو نہیں، ایسے نہیں ہر ایرا گیرا اٹھ کے اللہ کے دربار میں گواہی دے، اللہ ہر بندے سے گواہی لیتا بھی نہیں، پہلے یہ منصب صرف نبیوں کا تھا، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جب سے میرا میلاد ہوا اللہ نے یہ منصب میرے ہر امتی کو عطا فرما دیا، اللہ کے دربار میں گواہی دینے کا منصب اللہ نے میرے ہر امتی کو دے دیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ حضرت نوح سے پوچھے گا میں نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی تم نے نبھائی؟ اللہ کے نبی حضرت نوح کہیں گے ہاں میں نے نبھا دی۔ حضرت موسیٰ، حضرت کلیم اللہ، تمام انبیاء سے اللہ پوچھے گا میں نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی تم نے نبھائی؟ نبی کہیں گے ہاں ہم نے نبھائی، لیکن ان کی امت سے پوچھا جائے گا، امت انکار کر دے گی۔ میرے آقا فرماتے امتیں آگے سے کہیں گی کہ اے اللہ ہم تک تو کوئی آیا ہی نہیں، اگر کوئی آیا ہوتا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لاتے۔ جھوٹ بولے گی امت، انکار کر دے گی۔ تو اللہ اگرچہ جانتا سب کچھ ہے پھر بھی اس امت کی شان واضح کرنے کے لیے میدان معاشر میں نبیوں سے پوچھے گا نبیوں تم تو کہتے ہو ہم نے پیغام پہنچا دیا، تمہاری امتیں انکار کرتی ہیں، بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے اپنی اس بات پہ کہ ہم نے تبلیغ مکمل کی، ہم نے تیرا پیغام پہنچایا، اس بات پہ کوئی گواہ موجود ہے؟ تو سارے نبی مل کے کہیں گے ہم امت محمد کو بطور گواہ کے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گواہ رسول اللہ کی ساری امت ہے، ان سب سے پوچھ لے، یہ سارے گواہی دیں گے کہ سارے نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کی توحید کا پیغام اپنے ہر امتی تک پہنچایا ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے جس کو رب کے نبی بھی رب کے دربار میں بطور گواہ کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ماہ ربیع النور شریف کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا یہ منصب صرف نبیوں کا تھا لیکن اللہ نے ہر امتی کو دیا۔ دوسرا حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میرے محبوب فرمانے لگے پہلے اللہ صرف نبیوں سے فرمایا کرتا تھا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے نبیوں تم پر دین کے معاملے میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ حرج کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی تنگی نہیں رکھی، سختی نہیں رکھی۔ حرج اٹھانا یہ ہے پانی نہ ہو تو حکم آ جانا، پانی نہیں ملتا تو چلو مٹی سے تیمم کر لو، پھر سفر کی حالت میں پوری نماز نہ پڑھو، تم پہ کوئی حرج نہیں، 4 کی بجائے 2 ہی پڑھ لو۔ تو یہ حکم، یہ نرمی پہلے صرف نبیوں کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن یہ 12 ربیع النور شریف کا فیض ہے، جو نرمی اور جو آسانی اور جو سہولت پہلے نبیوں کو ملا کرتی تھی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے نبی کے ہر امتی کو یہ نرمی عطا فرما دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے غلاموں میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تم کو چن لیا ہے، اور دین کے معاملے پہ میں نے تم پہ کوئی حرج نہیں رکھا،
کوئی تنگی نہیں رکھی. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لو, اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتے تو اشارے سے پڑھ لو, اگر پانی نہیں تیمم کر لو, نماز سفر کی حالت میں ہے پوری نہیں پڑھنی آدھی پڑھ لو. یہ ساری نرمی پہلے نبیوں کے لیے تھی. محبوب کے میلاد کی برکت سے اللہ نے یہ نرمی ہر امتی کو عطا فرما دی ہے. یہ عظمت انسانیت, انسان کا عروج, یہ عظمت انسان, حضرت انسان کو جو ملی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی برکت ہے. اور فرمایا دیگر نبیوں کی گواہی تو یہ امت دے گی. میرے محبوب نے فرمایا میری امت کی گواہی کون دے گا؟ میری امت کی گواہی یہ کون دے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں امتیوں گھبراؤ نہ, تم تو جن راہوں سے گزرو راہوں میں پڑے ہوئے پتھر بھی رب کے دربار میں گواہیاں دیں گے. گھر سے نکلو مسجد کی طرف آؤ, مسجد کے اندر آتے ہوئے جس راہ سے گزر کے آئے اگر کوئی وہاں درخت ہے, پتھر پڑے ہیں, دیواریں ہیں, جو چیز بھی ہے, جب رب پوچھے گا بتاؤ نیکیاں کیا کی, کتنی نمازیں پڑھی, بندے کو بولنے کی حاجت ہی نہیں. امتی کو حکم ہوگا تم چپ رہو, جن راہوں سے گزر کے تم نمازیں پڑھتے رہے ہو, جن راہوں سے گزر کے تم میرے نبی کے میلاد کا جشن مناتے رہے ہو, وہ راہوں میں پڑے پتھر اور درخت بھی تمہارے اعمال کی رب کے دربار میں گواہیاں دے رہے ہوں گے. جبال, پہاڑ بھی, اشجار بھی, ریت کے ذرات بھی, ساری چیزیں میرے محبوب کے غلاموں کے بارے میں رب کے دربار میں گواہیاں دیں گی. فرمایا یہ شان صرف اس امت کی ہے, پہلی امتوں کی گواہی میری امت نے دینی ہے, اور میری امت کی گواہی رب کی ساری مخلوق نے دینی ہے. اب اشجار میں تو ایک طرح کی حیات ہے, نمو ہے, اس میں نامی ہے, چھوٹا سا پودا ہو درخت بن جاتا ہے, لیکن پتھر کی حیات سمجھ میں نہیں آتی. یہ اس امت کی شان ہے. اللہ بے جان پتھر کو بھی قیامت کے دن زبان دے گا اور یہ بول کے کہیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ بندہ 5 وقت اپنے گھر سے نکل کے اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں میلاد کا موسم آتا یہ منہ بگاڑ کے دروازے بند کر کے گھر نہیں بیٹھتا تھا, یہ میلاد کے جشن میں جلوس بھی نکالتا, یہ میلاد منانے میں دیگیں بھی پکاتا, یہ خوشی بھی کرتا. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیرے نبی کا میلاد بھی منایا کرتا, یہ نمازی بھی تھا, حاجی بھی تھا, اس نے سارے نیک کام کیے. بندہ امتی چپ ہے, رب کی ساری مخلوق اس امتی کے بارے میں گواہی دے رہی ہے. تو یہ باہ ربیع النور شریف کا فیض نہیں تو اور کیا ہے. میلاد کا فیض اور اس کے انعام و اکرام اگر کوئی بندہ گننا شروع کرے اس کی گنتی ختم ہو سکتی ہے, لیکن محبوب کے میلاد کی برکتیں اس امت کو ملی کتنی اس کا اعداد و شمار کوئی بندہ نہیں کر سکتا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ حضور کی آمد میلاد کا جشن اچھے طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے.